بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أصدق الرؤيا بالأسحار. رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچے خواب وہ ہیں جو سحری کے وقت آتے ہیں۔ دوستو، وہ خواب جو بامانہ ہوتے ہیں اور جو معبر یعنی قابل تعبیر خواب ہوتے ہیں، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ سحری کے وقت کے خواب ہیں۔ اور اس کی وجہ اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ قابل تعبیر خواب وہ ہوتا ہے جو ایسی حالت اور کیفیت میں آئے کہ انسان ظاہری اور باطنی طور پر مکمل اطمینان کی حالت اور کیفیت میں ہو، یعنی جسمانی تھکاوٹ بھی نہ ہو اور کھانا وغیرہ جو کھایا ہوا ہے وہ بھی اس کا ہضم ہو چکا ہو۔ تو یہ کیفیت عام طور پہ سحری کے وقت میں ہوتی ہے کہ اگر کوئی تھکاوٹ وغیرہ ہوئی ہے اور یہ جلد سو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے رات بھر آرام کر کے اس کا جسم وہ اطمینان کی حالت اور کیفیت میں ہے، تھکاوٹ اتر چکی ہے۔ اور اگر کوئی کھانا وغیرہ رات کو کھایا تھا تو وہ بھی یقیناً رات بھر میں ہضم ہو چکا ہے۔ اب یہ ظاہری اور باطنی طور پر بالکل اطمینان کی کیفیت میں ہے۔ اب جو خواب آئے گا یہ خواب معبر ہوگا، یعنی قابل تعبیر ہوگا، اس کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء معبرین نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی وہ دن کے وقت سویا ہے اور اس کو کوئی خواب آیا ہے، اس میں کوئی پریشان کن حالت اور کیفیت ہو، تو یہ بالکل پریشان نہ ہو۔ عام طور پہ ہم نے دیکھا رمضان میں سحری کے بعد جو لوگ سوتے ہیں، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، وہ ان کو عام طور پہ ایسے خواب آتے ہیں جو پریشان کن ہوتے ہیں۔ تو وہ چونکہ ایسے وقت کے خواب کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ان خوابوں کی کوئی باقاعدہ تعبیر نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس وقت کے خواب یا اس حالت کے خواب جو اطمینان کی حالت نہیں ہے، جیسے ایک آدمی بہت تھکا ہوا ہے، کئی دن کا سفر کر کے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، تو اس کو اگر اس تھکاوٹ کی حالت میں خواب آئے گا تو وہ بھی کوئی پریشان کو نہیں ہوگا عام طور پہ۔ اسی طرح کوئی آدمی سیر ہو کے کھانا کھایا سو گیا اور اسی وقت اس کو خواب شروع ہو گئے، ایک آدمی رات کو سویا ہی 2 بجے 3 بجے کھانا کھا کے سویا ہے اور اس وقت اس کو کوئی پریشان کن خواب آ رہا ہے، تو ان خوابوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ وہ وقت جس وقت میں ظاہری اور باطنی اطمینان کی کیفیت ہے، اس وقت میں جو خواب آئے گا وہ قابل تعبیر خواب ہوگا۔ لہذا اس میں یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم سب کو چاہیے کہ کوشش کریں بر وقت سوئیں، جلدی سوئیں، تاکہ اطمینان کی حالت اور کیفیت تہجد کے وقت میں، سحری کے وقت میں حاصل ہو اور اس وقت ہمیں جو خواب آئیں وہ قابل تعبیر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔